بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک پاکستان کی حضور کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ حالات دیگر گوں ہیں اسی طرح جس طرح کے 3 4 5 دن سے چل رہے ہیں۔ حکومت کے وزراء ٹی وی پہ آ کے بھاشن دیتے ہیں کہ صحت پہ سیاست نہ کریں، بانی پی ٹی آئی کی صحت پہ سیاست نہ کریں، اور کر آپ رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے لیڈروں کی صحت پہ کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ دینی جماعتوں کے خلاف جو ایکشن تھے سیاست کے لیے کرتے رہے ہیں یا آخرت سنوارنے کے لیے کرتے رہے؟ سیاست تو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا پہلے دن جب یہ خبر آپ کو ملی تھی اسی دن آپ خان کو ہسپتال شفٹ کر دیتے۔ ہسپتال شفٹ کرنے سے کوئی قیامت تو نہیں آ جاتی۔ کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ اتنے ڈرے ہوئے حکمران، اتنے ڈرے ہوئے میں نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ بڑے بڑے حکمران دیکھے ہیں، بڑے بڑے کمزور بھی دیکھے ہیں، لیکن اتنے گھبرائے ہوئے، اتنے خوف زدہ، عوام سے اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے۔ حالانکہ پاکستان کی عوام الحمدللہ، پاکستان کی عوام محب وطن، پاکستان کی عوام نے کبھی لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہونے دیا، خود حکومت کرواتی۔ آپ پاکستان کی عوام میں نے دیکھا بڑے بڑے ہزاروں کے لاکھوں کے اجتماع پر امن، کوئی پتہ بھی نہیں ٹوٹتا اور کسی کو تار کو بھی نہیں ہلاتا۔ ان کو اپنا ملک، ہاں جن کے خلاف وہ نکلے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ریاست بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ پہ حملہ ہو گیا، ریڈیو پاکستان پہ حملہ ہو گیا، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے جنگلوں پہ لوگوں نے اپنے کپڑے سکھانے کے لیے ڈال دیے۔ تو جنہوں نے اتنے لمبے لمبے دھرنے کیے تو کپڑے تو انہوں نے بدلنے ہیں، اور کپڑے دھونے بھی ہیں سکھانے بھی ہیں، تو کدھر جائیں؟ جتنے واقعات، میں اس وقت تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا، جتنے واقعات ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھیں، ان میں قصوروار ہر جگہ خود حکومتیں ہیں۔ اگر حکومت چاہے تو کوئی دھرنا ہو ہی نہ۔ اب یہ جو دھرنے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس لیے بیٹھے ہوئے؟ ان کا صرف ایک مطالبہ تھا پہلا، عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرو، اور ڈاکٹروں کا بورڈ جو بناؤ اس میں گھر کے افراد یا ان کے فیملی ڈاکٹر شامل ہوں۔ اس مطالبے میں کون سی سیاست، اس مطالبے میں آپ کو کس بات کا خطرہ تھا جو آپ اتنے دن ہو گئے ڈیلے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بیٹھ؟ آپ چاہتے ہیں اسمبلی ہال میں دھرنا نہ ہو، اسلام آباد میں دھرنا نہ ہو، سوابی پہ دھرنا نہ ہو۔ آپ ابھی جائز مطالبہ ہے، خان صاحب کو الشفا ہاسپٹل جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہاں شفٹ کریں، ان کی مرضی کا بورڈ بنا دیں۔ صحت کا مسئلہ ہے، ختم ہو جائے گا سارا کچھ۔ نہ آپ کو پولیس لگانی پڑے گی، نہ آپ کو کنٹینر لگانے پڑیں گے، نہ آپ کو اتنی پریس کانفرنسیں کرنی پڑیں گی۔ لیکن آپ شاید اپنے آپ کے ساتھ زد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے ہم نے ماحول خراب کرنا ہی کرنا ہے۔ اب ان کا مطالبہ جوں لوگ زیادہ اکٹھے ہو رہے ہیں یا نکل رہے ہیں یا لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، ان کا مطالبہ خان کو رہا کرو۔ اور خان کو رہا بھی آپ کے اپنے جو عدالتیں تھیں، ان عدالتوں نے جو فیصلے سنائے ہیں وہ باعث شرمندگی فیصلے کیا ہے؟ جج صاحبان خود شرمندہ ہیں، دوسری عدالت سماعت کے لیے کیس مقرر نہیں کر رہی، ان کو پتہ ہے کیس میں کچھ نہیں ہے، رہا کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ کو شرم آتی ہے اپنے مقدمات واپس لیتے ہوئے تو آپ عدالت سے فیصلہ ہونے دیں۔ اگر عدالت رہا کرتی ہے تو آپ کے سر تو نہیں آئے گا، اگر نہیں کرتی تب بھی آپ کے سر نہیں آئے گا عدالت کا، لیکن عدالتوں کو تو آزادانہ کام کرنے دینا۔ آپ اپنے ملک کا ماحول، حالات خود خراب کرنے کے درپے ہیں صاحب۔ میں نے اتنی غیر ذمہ دار حکومت نہیں دیکھی۔ ملک میں بڑے بڑے روڈ بند ہیں
اور میاں شہباز شریف صاحب کبھی آسٹریلیا جپیاں ڈال رہے ہیں، کبھی جرمنی میں جو ذمہ داران ہیں ادھر ادھر دورے کرتے پھر رہے ہیں عوام کی، پاکستان کے حالات کی۔ کاش ان کو کچھ پرواہ ہوتی، کو فکر ہوتی۔ ایسے موقعوں پہ تو رہنما اور لیڈر جو ہیں وہ دورے ختم کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ بہرحال میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ملک کے ساتھ مخلص ہیں، آپ کو اپنی اپنی کرسیوں کی فکر نہیں ہے، آپ ڈرے ہوئے نہیں ہیں، تو آپ جتنے بے گناہ ہیں ان کو رہا کریں، لبیک والوں کو بھی رہا کر دیں، ان کو بھی رہا کر دیں۔ اور دیکھیں جو بیانیہ آپ بنانے کی کوشش کر کے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے کھپ گئے ہیں، نہیں بن رہا، وہ آپ کے اس ایک کام سے بن جائے گا کہ آپ نے جتنے بے گناہ پکڑے ہوئے تھے ان کو رہا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم آج کل نورا کشتی کر رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے درمیان بڑے اختلاف ہیں۔ مصطفیٰ کمال، خالد صدیقی اور دیگر رہنما پریس کانفرنسیں کر کے کہہ رہے ہیں پیپل پارٹی نے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا، کراچی کا فنڈ کھا گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں 35 سال ہو گئے، کراچی تو تمہارے پاس تھا، تم نے کراچی میں کیا کیا ہے؟ جواب دو۔ جواب دونوں کے پاس نہیں۔ اور فقیر پوری ذمہ داری سے کہتا ہے الحمدللہ یہ شہر جو ہے کراچی، یہ نہ ایم کیو ایم کا تھا، نہ پیپل پارٹی کا تھا، یہ شہر جے یو پی کا تھا، جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلامی۔ یہ دو جماعتیں تھیں اس شہر میں جن کو کھڈے لائن لگانے کے لیے ایم کیو ایم کو بنایا گیا۔ ایم کیو ایم کو عوام نے فارغ کر دیا، چھٹی کروا دی، اور جب عوام نے فارغ کر دیا تو طاقتوروں نے پھر لا کے ایم کیو ایم کو، ہری ہوئی ایم کیو ایم کو، اب جب ہری ہوئی ایم کیو ایم کو دوبارہ لا کے مسلط کیا گیا ہے، اس وقت وہ جمعیت علماء پاکستان کا ووٹر جو تھا وہ لبیک کے ساتھ تھا، اور باقی جو عام ووٹر تھا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھا۔ کوئی ایک سیٹ بھی ایم کیو ایم پورے کراچی سے، نہ قومی نہ صوبائی، سب 47 پہ ان کو دی گئی ہیں۔ اور وہ ڈرامہ کر کے، کراچی کے حقوق کی بات کر کے، دو چار پریس کانفرنسیں کر کے، کوئی بیانات دے کے یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کے بڑے ہمدرد ہیں، ہم کراچی کے بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ کراچی نے جو ظلم اور بربریت ایم کیو ایم کے دور میں دیکھا ہے، تاریخ میں نہیں دیکھا۔ بوری بند لاشیں، ڈرلوں سے جسموں میں سوراخ، گندے نالوں سے بوری بند لاشیں، بتہ، کوئی تاجر محفوظ نہیں، کوئی دکاندار محفوظ نہیں، کوئی عزت دار محفوظ نہیں، ایک بدماشی، غنڈہ گردی، بتہ خوری اور ڈاکے کا راج تھا کہ، اور ان کو سپورٹ کرنے والے کون تھے؟ میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو کس کے خلاف بول رہا ہے۔ عوام جانتے ہیں ان کو لایا بھی کون تھا اور پھر سپورٹ کون کرتا رہا۔ یہ گولیاں چلاتے تھے اور وہ کہتا تھا یہ عوام کی طاقت ہے۔ اب عوام کی طاقت تو ان کے ساتھ نہیں رہی، عوام پہچان گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ عوام نے یہ نقاب اوڑے ہوئے چہرے جو تھے یہ خان نے ننگے کر دیے سارے، ان کے چہروں سے نقاب اتار دیے اور عوام نے ان کو پہچان لیا۔ اب عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ زور زبردستی کی حکومت کتنی دیر کریں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ کبھی بھی ظالم زیادہ دیر نہیں چلتے، ظالموں کا آخر ایک دن انجام آ جاتا ہے۔ یہ ظالم ہیں، ظلم کے ساتھی ہیں، پیپل پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، دیگر اتحادی جماعتیں جو حکومت کر رہی ہیں، اور ایک مریض کے علاج سے بھی ڈرتی ہیں کہ یہ اسپتال چلا گیا تو کہیں پورا ملک امڑ کے نہ آ جائے۔ لوگوں کو پتہ ہے علاج کا مسئلہ ہے، آپ بے فکر رہیں اور آپ تھوڑا دل بڑا کریں، اور دل بڑا کر کے خان کا علاج کروائیں، اور جتنی جلدی ہو سکے خان کو رہا کریں۔ آپ کا ملک جو ہے اس میں استحکام آئے گا، معاشی طور پہ آگے جائے گا، لوگوں کا اعتبار بنے گا۔ جو ملیں بند ہو رہی ہیں، جو لوگ جا رہے ہیں چھوڑ کے، وہ واپس آ جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو سوجھ بوجھ نصیب فرمائے اور اپنی ذات کی بجائے اس ملک کی محبت نصیب فرمائے۔